ناظرین، حارث سلطان نے قرآن پر 2 اعتراضات اٹھائے ہیں۔ ان اعتراضات کو پہلے انہی کی زبانی سن لیں، پھر ان کے جوابات کی طرف چلتے ہیں۔ انہی کہانیوں میں ہمیں نام بتایا گیا، فار ایگزامپل نادر ابن حارث کا ہمیں بتایا گیا۔ نادر ابن حارث شاعر تھا، اس نے کہا کہ رسول اللہ آپ وہی باتیں بتا رہے ہیں جو ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں، میں نے فارس میں یہ کہانیاں سنی ہیں، میں نے مصر میں یہ کہانیاں سنی ہیں، تو آپ وہی باتیں بتا رہے ہیں جو ہم نے پہلے سنی ہوئی ہیں۔ اس کو رسول اللہ نے اس کے قتل کا حکم دے دیا۔ دوسری بات، جو لکھنے کی بات آپ کر رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے یہ بھی اسلامی، یہ بھی آپ کی حدیثوں میں لکھا ہوا ہے۔ فار ایگزامپل ابن سارا کون تھا؟ اس کا واقعہ بڑے مشہور ہے، اس نے انجینئر مرزا صاحب نے بھی بتایا ہوا ہے۔ ابن سارا ان کا خطیب تھا، وہ لکھتا تھا آیتیں، رسول اللہ کو آتی تھی آیت تو رسول اللہ کہتے تھے لکھتے ہیں۔ اور ابن سارا کا اتنا مزے کا واقعہ ہے کہ ابن سارا نے ایک آیت میں اس نے کہا کہ اس کے اینڈ میں الا العالمین یا کچھ لگا دیں، تو رسول اللہ نے کہا یہ لگا دو۔ اس پہ سعد بن سارا نے کہا کہ بھائی یہ تو رسول اللہ میری سجیشن پہ ہی آیتوں کو بدل دیتے، تو وہ بھاگ گیا۔ تو جب فتح مکہ ہوئی تو جو آپ نے سنا نا 11 بندوں کو کہ فتح مکہ میں 10 بندوں کو سرطان سے جدا کرنے کا حکم دیا، باقی سارے مسلمان ہو گئے، ان میں سے ایک یہ ابن سارا بھی تھا۔ یہ میں نے بھی کہہ رہا یہ انجینئر مرزا نے بھی اس کے اوپر واقعہ، آپ لکھیں انجینئر مرزا ابن سارا IBNSARH، آپ کو مل جائے گا وہ واقعہ۔ تو یہ ساری باتیں آپ کی اپنی ہی کتابوں میں لکھی ہوئی، کسی گورے نے یا ہندو نے نہیں لکھی ہوئی۔ تو یہ جو لکھنے کے ان کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا، یہ کوئی آرگومنٹ نہیں ہے۔ بڑے بڑے آپ ابھی بھی گاؤں میں چلے جائیں، یا آپ کے کوئی بڑے کوئی عقل نانا دادا ہوں گے، انہوں نے بڑی بات، آپ کو پتہ ہے بادشاہوں کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا تھا۔ آپ کا لکھنے پڑھنے سے کیا مراد تھا؟ کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں ان کو پڑھنا نہیں آتا تھا تو انہوں نے یہ کہانیاں نہیں سنی ہوں گی۔ گاؤں میں آپ چلے جائیں، بڑے آپ کے جو بزرگ ہوتے ہیں انہوں نے تقریباً کوئی 60-70 سال دیکھے ہوتے ہیں، تو ان کو موسٹلی کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا، لیکن وہ آپ کو بتاتے ہیں ایوب کے زمانے میں یہ ہوتا تھا، یہ مشہور تھا۔ ابھی قرآن میں بک میں کبھی کبھی کچھ ایسا ہمیں ملتا ہے، مطلب کہ کچھ لوگ آئے ہیں، انہوں نے آپ سے ایک بات پوچھی ہے، آپ کے پاس اس کا جواب نہیں تھا، مطلب نہیں معلوم تھا، اوپر سے آرڈر آیا ہے کہ اس بات کا یہ جواب ہے، وہ سوچ کے دیتے تھے نا۔ آپ میرے سے پوچھیں یار حارث بھائی، یہ وہ فلم نہ چلاؤ آپ بھی، یہ غلط بات ہے، ان کو نہیں معلوم تھا نا، اوپر سے آرڈر آیا۔ سر میں آپ کو بتاتا ہوں نا، آپ کو پتا وہ بڑا مشہور واقعہ، 3 یہودیوں نے 3 یہودی بھیجے رسول اللہ کے پاس کہ ان سے پوچھو کہ 3 کہانیاں پوچھو، کون سی تھیں؟ ایک وہ غار والی کہانی، اور وہ اس کی ذوالقرنین کی کہانی، اور تیسری کہانی کون سی تھی کوئی بتا دے، مجھے نہیں یاد آ رہی۔ تو وہ انہوں نے پوچھا، ہاں ایگزیکٹ۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ اچھا، انہوں نے کہا پوچھ کے بتاؤ۔ اب یہ آپ میرے سے کوئی سوال پوچھ لیں، یار حارث ہیموگلوبن کیا ہے، فلانا کیا، ابھی پتہ چل جائے گا تم کتنے بڑے بایولوجسٹ ہو، فرض کریں آپ مجھ سے پوچھ لیں، میں پوچھ کے اللہ میاں سے پوچھ کے بتا دوں گا آپ کو، میں آگے ریسرچ کر کے لے آؤں، ٹھیک ہے۔ اب وہ رسول اللہ نے کہا کہ میں بتا دوں گا، پتہ نہیں 3 دن کا چکر تھا کہ پتہ نہیں کیا تھا۔ تو 3 دن بعد وہ انہوں نے رسول اللہ نے اپنے ورژن، کیونکہ جو یہاں کے لوگ تھے انہوں نے اس پوائنٹ ویو سے بتا دی کہانی کہ یہ تھے وہ غار میں گئے بندے 100 سال سوئے رہے، پھر ان کے ہڈیاں نکل گئیں، اور وہ ذوالقرنین کی کہانی سنائی جس کو کئی لوگ سکندر اعظم کہتے ہیں، وہ مغرب سے چلا مشرق تک گیا، وہاں پہ دیوار لگائی وغیرہ وغیرہ۔ اس میں جو تھوڑی سی تبدیلیاں تھیں رسول اللہ نے اس میں کہا، جو یہودیوں نے کہا ہاں مان گئے موسلی کہانی، لیکن تھوڑی سی تبدیلیاں ہیں۔ رسول اللہ نے کہا تمہاری غلط کہانی ہے، مجھے تو ڈائریکٹ اللہ میاں سے ای میل آئی ہے۔ تو دیکھیں یہ ان کو نہیں معلوم تھا، نہیں رہا، میں ایک سیکنڈ، میرا پوائنٹ میں ختم کر دوں۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ رسول اللہ جھوٹ بول رہے ہیں اس میں، ٹھیک ہے، کیونکہ اس سے یہ آرگومنٹ نہیں بنے گا کہ یہ تو بھائی غلط ہو گیا۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے۔ آپ ریسرچ کر کے 3 منٹ بعد آ کے، مزہ تب آتا کہ وہ جب ان کا ٹیسٹ لیا جا رہا ہے، وائوا لیا جا رہا ہے، اوپر سے اسی وقت انفارمیشن فیڈ ہو رہی ہوتی کہ جی یہ کہانی 3 دن مانگے، کیوں مانگے بھائی؟ جبرائیل نے پورے میں بیٹھ کے آنا تھا۔ میں نے آپ کو بتایا نا، اس سے ساری یہ جو باتیں میں نے رکھی ہیں نا، ان ساری باتوں سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ خدا نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں ان ساری باتوں سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر کوئی خاص بات نہیں ہے، یہ کوئی بھی کہہ سکتا ہے۔ ریسرچ کریں گے وہ اس ہم تو گوگل کر لیتے ہیں، وہ کہاں سے ریسرچ کریں گے؟ ان کے پاس ان کے لوگ نہیں تھے ان کے آس پاس جو ان کی سپورٹ کرتے ہوں گے یا ان کے جاننے والے ہوں گے؟ اوکے وہ اپنے پھر کمپینین سے پوچھ کے تو آگے بتایا ہوگا۔ تو کمپینین تو نہیں عارف بھائی، بات سمجھ میں نہیں آ رہی نا۔ کمپینین تو یہ بولیں گے نا کہ ہم تو آپ سے سیکھتے ہیں، تو آپ ہم سے پوچھ رہے
नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है ना। हाँ, तो भाई कुछ बड़े करीब आपको पता है जो पहले फिर वही बात आ जाती, ये हमारी आंखों के सामने काम नहीं हुआ। ये सारी बातें हमें बाद में बताई गई हैं कि रसूल अल्लाह की जिंदगी में ये बातें हुई हैं। और इसमें अब देखें, इसको मैं आपको कोई, इसका मेरे पास कोई हवाला नहीं है कि फलाना बंदा पकड़ा गया, लेकिन मेरे पास इब्न सारा का वाकया है, लेकिन उसको आप नहीं मानेंगे कि इब्न सारा ने कहा कि इसके अंदर ये लफ्ज ऐड कर दें, तो रसूल अल्लाह ने कहा हाँ कर दो, तो उसने कहा है, जो आपने भी बात की कि कंपेनियन से पूछी, उसने कहा है आपने तो मेरी सजेशन के ऊपर आप कुरान को बदल रहे हैं, कुरान हो नहीं सकता अल्लाह का, तो फिर रसूल अल्लाह ने उसको कत्ल की सजा क्यों दी? लेकिन खैर वो नहीं दिया क्योंकि वो हजरत उस्मान का अच्छा दोस्त था, हजरत उस्मान ने बचा लिया उसको, साद बिन सारा को, तो उसको आप नहीं मानेंगे। जी नाज़रीन, तो ये थे एतराज़ात। पहला एतराज नज़र बिन हारिस से मुतालिक है और दूसरा अब्दुल्ला इब्ने अबी सराह से मुतालिक। आज की वीडियो में नज़र बिन हारिस पर बात कर लेते हैं, अगली वीडियो में इंशाअल्लाह अब्दुल्ला इब्ने अबी सराह के हवाले से बात होगी। नज़र बिन हारिस से मुतालिक जो एतराज है वो कुछ यूं है कि नज़र बिन हारिस एक साहिब इल्म शख्स था जो पिछले अदियान से मुतालिक बहुत ज्यादा इल्म रखता था। उसने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जब उनकी बातें सुनी तो लोगों को कुरान और पिछली बातों की मुमासलत बताकर ये साबित करने की कोशिश करता कि ये सब पिछली किताबों से गढ़ लिया गया है। वो उमूमन ये करता कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान की कुछ आयत तिलावत फरमाते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाने के बाद वो वही किस्सा लोगों को पिछली किताबों से सुनाकर कहता कि ये किस्सा यहाँ से लिया गया है, जो कुछ तब्दीलियों के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान में शामिल कर लिया है। फिर उसने अपनी बात को साबित करने के लिए कुफारे मक्का को 3 सवालात बताए कि ये 3 सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछे जाएं तो ये यकीनन उनके जवाब नहीं दे पाएंगे। उनमें पहला सवाल असहाबे कहफ से मुतालिक था, दूसरा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की मुलाकात से मुतालिक था और तीसरा ज़ुल्क़रनैन अलैहिस्सलाम से मुतालिक। इन्हीं सवालात के जवाब में सूरह अल कहफ नाजिल हुई थी जिसमें ये तीनों वाक़यात पूरी तफसील से बयान किए गए हैं। लेकिन मामला कुछ यूँ हुआ कि जब कुफ़ार मक्का ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये 3 सवालात पूछे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं इनके जवाब कल दूंगा। ज़ाहिर है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़रिया इल्म वही था और यहूदियों ने भी सोच समझकर 3 ऐसे सवालात रखे थे जिनका जवाब कोई सच्चा नबी ही दे सकता था। सो इसके लिए वही का आना लाजमी था। लेकिन हुआ कुछ यूं कि कई दिन गुजर गए लेकिन अल्लाह की तरफ से कोई वही नाजिल ना हुई। फिर तकरीबन 15 दिन बाद ये सूरह अल कहफ नाजिल हुई जिसमें तीनों सवालात के जवाब दिए गए। वही के देर से आने की वजह रिवायात में ये बयान हुई कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इंशाअल्लाह कहना भूल गए थे। इसी सूरत की आयत नंबर 23 और 24 में भी यही बात कही जा रही है और यही बात मुल्हिदीन का नुक्ता एतराज भी है, जिसे हारिस सुल्तान ने यूं बयान किया कि उन्हें सोचने समझने और तहकीक करने के लिए वक्त दरकार था। हारिस सुल्तान मजीद कहते हैं कि इसमें कोई खास बात नहीं है, खास बात तब होती जब इधर सवाल पूछा जाता उधर जवाब आ जाता। फिर एक नुक्ता उन्होंने ये भी उठाया कि गाँव देहातों में अक्सर बाबों के पास बड़ी मालूमात होती हैं, उनकी जिंदगी का तजर्बा होता है। अब ये मुझे नहीं पता कि इससे उन्होंने नुक्ता क्या अखज़ किया। आया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के किसी तजर्बेकार बाबे से जवाब ले आए या खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने तजर्बे की बुनियाद पर इतना इल्म रखते थे? मेरा ख्याल है कि कल तक का वक्त लेने से तो यही साबित होता है कि खुद वाकिफ नहीं थे। फिर सबसे बड़ा एतराज़ कि कुरान के वाक़यात क्योंकि पिछली किताबों से अखज़ किए गए थे लिहाजा ये सरका है। इन सब एतराज़ात पर बात करते हैं। सबसे पहला एतराज़ कि जवाब फौरी नहीं आया लिहाजा इसमें कोई खास बात नहीं है। बकौल हारिस सुल्तान के जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कौन सा घोड़े पर बैठकर आना था जो 15 दिन लग गए? इधर सवाल आता उधर वही नाजिल हो जाती, तब मजा आता। सारे के सारे यहूदी मुसलमान हो जाते बशमूल हारिस सुल्तान के। यहाँ सबसे पहले ये समझ लें कि इस किस्म के सवालात यहूदियों का न तो पहला तजर्बा था न आखिरी। वो ढूंढ ढूंढ कर ऐसे सवालात लाते ही रहते थे जिनके जवाब या तो खुद यहूदियों को पता हो या फिर उसे जिसके पास फरिश्ता आता हो। वो नबी का इम्तहान लेने के लिए सवाल पूछते थे और अगर उनका जवाब मदीने के किसी पहाड़ पर बैठे बाबे के लिए देना मुमकिन होता तो मदीने का हर शख्स नबी होता। लोगों ने कहना था उनको नहीं पता तो मैं पूछाता हूँ बाबे से, उस बाबे को तो मैं भी जानता हूँ। इस बात को जहन में रखें कि इस सवाल का जवाब दे देने की सूरत में यहूदियों ने उनको नबी मानना है तो क्या सवाल इतना सादा होगा कि तहकीक की और बता दिया? ऐसे कई पेचीदा नौइयत के सवालों में से ये वाहिद मामला ऐसा था जिसका जवाब देर से आया। वरना यहूद ने तो ये सवाल भी उठाया था कि हजरत याकूब अलैहिस्सलाम तो फलस्तीन में आबाद थे, फिर उनके बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र कैसे पहुंचे? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इसी एक निशिस्त में 111 आयात पर मबनी सूरह यूसुफ नाजिल हो गई। साथ साथ नाजिल होती रही, साथ साथ सुनाते रहे। आपको लगता है यहूदियों ने उस वाक़े को सुनकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल मान लिया था? सारे के सारे अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर गए थे
اور اسلام قبول کر لیا تھا؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ وہ اور مشکل سوال سوچنے لگ گئے تھے۔ روح کے متعلق سوال پوچھا، اس کا جواب بھی فوراً آیا تھا۔ کیا تب اسلام قبول کر لیا تھا؟ نہیں جی، اس وقت بھی نہیں کیا تھا۔ تو یہودیوں کا تو کام ہی یہی تھا کہ کفار سے کہتے تھے بس اب اس سوال کا جواب اسی صورت دیا جا سکتا ہے کہ ان کے پاس فرشتہ آتا ہو، پھر ان کے نبی ہونے میں کوئی شک نہ رہ جائے گا۔ پھر جب جواب مل جاتا تھا تو وہی بہانے جو آج ملحدین کے پاس موجود ہیں کہ ہو سکتا ہے کسی اور سے پوچھ لیا ہو۔ او بھائی، تم نبی کو آزمانے کے لیے ایسے سوال پوچھتے ہی کیوں تھے جن کا جواب بابوں سے بھی لیا جا سکتا ہو؟ اب اس سوال کے جواب میں وہی دیر سے کیوں آئی؟ اس کا جواب اسی سورت کی آیت نمبر 23 اور 24 میں موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آپ کسی چیز کے بارے میں یہ مت کہیں یقیناً میں کل یہ کام کرنے والا ہوں، مگر انشاءاللہ کہا کریں، اور جب آپ بھول جائیں تو اپنے رب کو یاد کریں اور آپ کہہ دیں کہ امید ہے میرا رب مجھے بھلائی کی اس سے زیادہ قریب راہ دکھا دے گا۔ اب یہاں ان آیت سے دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ اس معاملے کے لیے ایک دن کا بھی وقت لینے کی ضرورت نہیں تھی، پھر اگر لیا ہی تھا تو ساتھ انشاءاللہ یعنی اگر اللہ نے چاہا کہنا چاہیے تھا، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھول گئے۔ اس پر وحی کے نزول میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قصداً توقف کیا گیا، لیکن اتنا زیادہ بھی نہ کیا کہ نبوت پر کسی قسم کی کوئی آنچ آ سکے۔ یہ سوالات ایسے تھے کہ ان کے جوابات 15 دن کے بجائے سال بعد بھی دیے جاتے تو اس کا ماخذ وہی ہی رہتی۔ جس تحقیق کی حارث سلطان بات کر رہے ہیں وہ ممکن نہیں تھی۔ اب اس سے حارث سلطان نے یہ اعتراض کیا کہ جواب آنے میں 15 دن لگ گئے تو تحقیق کر لی یا سوچ سمجھ کر جواب دے دیا۔ یہاں حارث سلطان آج کے دور کی سہولیات سے پچھلے دور کو گڑمٹ کر رہے ہیں۔ پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ سوالات تاریخی واقعات سے متعلق تھے اور ان کے متعلق حقائق جاننے والے بھی موجود تھے، تبھی تو آزمایا جا رہا تھا۔ اگر معاملہ یہ ہوتا کہ کسی کو اس بارے میں کچھ علم ہی نہیں ہے تب تو کوئی بھی من گڑت جواب دیا جا سکتا تھا، تو یہ جواب سوچ سمجھ کر تو دیا ہی نہیں جا سکتا تھا۔ اب رہا سوال تحقیق کر کے جواب دینے کا، تو مجھے سمجھائیں کہ آپ آج سے 1400 سال پہلے ایک ایسے دور میں موجود ہیں جہاں آپ کے پاس نہ ٹی وی ہے، نہ کمپیوٹر، نہ کوئی انٹرنیٹ دستیاب ہے کہ گوگل کر سکیں۔ اگر مدینے سے باہر جا کر جواب لے کر آتے ہیں تو اس کے لیے 15 دن کا عرصہ بھی بہت کم ہے، کیونکہ فراری دستیاب نہیں ہے، اونٹوں پر بیٹھ کر جانا ہے اور انہی پر واپس آنا ہے۔ پھر ایک ایسے معاشرے میں جہاں ہر شخص ایک دوسرے کو جانتا ہے، یہودیوں سے نظر بچا کر بھی جانا ہے۔ پھر آخری صورت تحقیق کی وہی بچتی ہے جو میں نے پہلے بیان کی کہ شاید کوئی بابا کسی پہاڑ پر بیٹھا ہوگا جسے سب کچھ پتا ہوگا، اس سے پوچھاتے ہوں گے۔ تو یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بابے کو مدینے میں کوئی اور نہیں جانتا ہوگا؟ کسی اور کے دل میں کبھی یہ خیال نہیں آیا کہ یار میں بھی اس بابے سے معلومات لے کر نبی بن جاؤں؟ یا اسی بابے کو خیال آ گیا ہو کہ یار مینوں پوچھ پوچھ کے لوگ ترقی کر گئے نے تو میں پہاڑتے ہی بیٹھا رہ گیا؟ پھر یہودی نبوت کو ٹیسٹیفائی کرنے کے لیے ایسے سوال پوچھتے ہی کیوں تھے جن کا جواب پہاڑ پر بیٹھے بابے کو بھی پتا تھا؟ تو یہ احمقانہ اعتراضات ہیں کہ پہلے خود ہی اس شرط پر سوال پوچھنا کہ اگر اس کا جواب مل گیا تو ہم نبی تسلیم کر لیں گے، پھر جب جواب مل جائے تو یہ بہانہ بنا دینا کہ اس کا جواب تو کوئی بھی دے سکتا تھا، اس کے لیے نبی ہونا ضروری نہیں، یا آج کے دور میں کسی کا یوں کہنا کہ بھئی یہ تو کوئی خاص بات نہیں ہے۔ باقی رہا یہ اعتراض کہ یہ جوابات پچھلی کتابوں سے ملتے جلتے بھی تھے اور فرق بھی تھا، گویا جواب معیاری نہیں تھے۔ تو یہاں یہ عرض کر دوں کہ جن یہودیوں نے یہ سوال پوچھا کہ اصحاب کہف کون تھے، تو انہیں لازمی طور پر اس بات کا یقین ہوگا کہ کسی کو اصحاب کہف کے متعلق کچھ نہیں پتا۔ تو یہاں اگر جواب محض اتنا بھی دے دیا جاتا کہ اصحاب کہف غار والے لوگ تھے یا کتبے والے لوگ تھے تو کافی تھا۔ باقی جو تفصیل بتائی گئی وہ بونس ہے۔ اب وہ تفصیل اگر یہودیوں کی کتابوں سے مکمل میل نہیں کھاتی تو یہاں انہیں اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت تھی۔ قرآن نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ اس میں جو واقعات درج ہیں وہ پہلے کبھی کسی کتاب میں آئے ہی نہیں، بلکہ قرآن کا دعویٰ اس کے برعکس ہے۔ قرآن تو تصدیق کرتا ہے پچھلی کتابوں کی۔ قرآن اگر نقل کیا جاتا تو لفظ بلفظ نقل ہوتا، لیکن قرآن در حقیقت تطہیر کرتا ہے، پچھلی کتابوں میں سے اللہ کے کلام کو الگ کرتا ہے بندوں کی آمیزش سے۔ یہی قرآن کا حسن ہے۔ امید ہے یہ معاملہ سمجھ آ گیا ہوگا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ عبداللہ بن ابی السراح سے متعلق بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو عقل استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔